مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس باندی کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کی کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ کہا، رب تو میرا باپ فرعون ہے اور پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں ہے بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالی ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے سر دربار بلوا بھیجا اور کہا کہ تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی ایک کڑائی میں تیل دہکایا جائے، اس کو خوب تپایا جائے۔ جب بالکل تیل بھڑک جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم ہو گئی تو جلاد نے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو تیل میں ڈالنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہے اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس تیل میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے کھینچا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بچے کو زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا کہ اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا اور اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے بندے گزرے ہیں جنہوں نے حق کو اپنانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اللہ رب العزت بھی قدردان ہے۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت اس کے اجر کو ضائع فرما دیتے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اسے جنت میں محل بھی عطا فرمایا، آخرت کی ہمیشہ کی کامرانی سے سرفراز فرمایا، اور اس کا ایک معجزہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ اس کی قبر کے پاس سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے بہت بہترین خوشبو محسوس کی جو دنیا و ما فیہا سے بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ معلومات پہنچ سکے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو سکے، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔